بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انکئی بات کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج پارلیمنٹ لاجز میں جو کچھ ہوا، یعنی جمعرات کو، وہ بہت افسوسناک ہے۔ پارلیمنٹ لاجز میں مولانا فضل الرحمان کے ایم این ایز پر حملہ کیا گیا، ان کا دروازہ توڑ کر ان کو گرفتار کیا گیا، اور یہ سب کچھ وزیر داخلہ شیخ رشید کے ایما پر ہوا۔ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے دہشت گردوں کے پر حملہ کر رہے ہوں۔ حالانکہ پچھلے جمعے کو جو دہشت گردوں کا حملہ ہوا تھا پشاور میں، اس میں 62 لوگ جاں بحق ہوئے تھے۔ اس حوالے سے ان کی کارکردگی نہایت صفر رہی اور بہت شرمناک رہی، بلکہ اور اس واقعے پر تو انہیں مستعفی ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ تو بے حیائی کی خیر ہو یا رب، لوگ غیرت سے مر گئے ہوتے۔ یہ تو رواج ہی نہیں ہے ہمارے ہاں کہ کوئی ذمہ داری اپنی جو ہے وہ قبول کرے، لیکن ان کو اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ اس قدر بغض ہے کہ ان کے اوپر وہ حملہ کرتے ہیں۔ یعنی ان کی حکومت اگر ختم ہو جائے گی تو بہت بڑا غضب ہو جائے گا، دنیا جو ہے ادھر سے ادھر ہو جائے، ان کی حکومت ختم نہ ہو، گویا یہ جو ہے وہ آب حیات پی کر آئے ہیں۔ مجھے افسوس یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ دونوں جماعتیں اس معاملے میں کتنی سیاسی بصیرت سے کام لیتی ہیں، لیکن دونوں جماعتوں نے غیر آئینی طریقے اختیار کرنا شروع کر دیے۔ میں معاف کیجیے گا، دونوں جماعتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن نے تو بہرحال پہل کی کہ انہوں نے ایک آئینی طریقہ اختیار کیا، عدم اعتماد کی تحریک لائے، اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچایا، اگر اسمبلی کو تحلیل نہیں کیا، تمام اراکین کو سزا نہیں دی، اور عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے۔ عدم اعتماد کی تحریک ایک جو ہے وہ جمہوری طریقہ ہے، اگر ناکام بھی ہو جاتی ہے تو ایک جمہوری طریقے کا انداز ہوتا ہے جس سے وزیر اعظم کے حامی کتنے ہیں، ان کی اکثریت ہے کہ نہیں، یہ معلوم ہو جاتا ہے۔ لیکن وزیر اعظم جو ہے وہ اگر اس بات پر مصر ہیں کہ ان کی حکومت جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتی، تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ ان کو اس طرح سے نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کی حکومت ختم نہیں ہو سکتی۔ ان کی حکومت ختم بھی ہو سکتی ہے، یہاں سے دنیا سے رخصت بھی ہو سکتی ہے، اور بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا کوئی فیصلہ صادر کر دے۔ تو یہ اگر حکومت ختم ہو گئی تو دنیا تو نہیں ختم ہو جائے گی، آپ پھر دوبارہ کوشش کر لیجئے گا، آپ اپنی جد و جہد کرتے رہیے گا۔ سیاسی جد و جہد کا تو یہی معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ دونوں جماعتیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، جد و جہد کرتی رہیں، آتی رہیں جاتی رہیں، آتی رہیں جاتی رہیں۔ اس طرح آپ کی بھی باری لگ سکتی ہے، آپ آتے رہیں جاتے رہیں، آپ کو سبق سیکھتے رہیں آپ اپنی سیاست کے ساتھ کہ بھئی یہ سبق ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن آپ کے فواد چودھری صاحب نے تو فوری طور پر، اور آپ نے بھی، ظاہر ہے کہ امپائر کے اوپر انحصار کیا ہوا ہے، یعنی فوج کو یاد دلایا کہ یہ دونوں جماعتیں، تینوں جماعتیں آپ کے مخالف ہیں۔ فواد چودھری صاحب یہ یاد دلاتے ہوئے بھول گئے کہ پیپلز پارٹی کے جس دور کا وہ ذکر کر رہے ہیں، میمو گیٹ اسکینڈل کا، اس دور میں اس میمو گیٹ اسکینڈل میں وہ یہ خود بھی شامل تھے، اس کابینہ کے رکن تھے، اس کابینہ کے یہ رکن تھے۔ مشیر اطلاعات و برائے سیاست تھے یوسف رضا گیلانی کے، اور مشیر سیاسیات تھے راجہ پرویز اشرف کے۔ جب تک پیپلز پارٹی کی حکومت قائم رہی آپ اس عہدے پر قائم رہے، اور پھر پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوتے ہی آپ نے قلعہ بازی لگائی اور قاف لیگ میں چلے گئے، وہاں اس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور ہار گئے۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ پرویز مشرف کی پارٹی میں گئے، وہاں آپ کو الیکشن لڑنے کا موقع نہیں ملا۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہیں وہ اب پی ٹی آئی میں آئے، وہاں سے پتہ نہیں کس طریقے سے کیسے، کیونکہ آپ ہمیشہ دونوں حلقوں سے ہارتے تھے، قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے۔ تو میمو گیٹ اسکینڈل کے موقع پر فواد چودھری صاحب اس کابینہ کے رکن تھے جس سے میمو گیٹ اسکینڈل کا گناہ سرزد ہوا تھا۔ آپ بھی رکن تھے، بھول نہ جائیے گا۔ اور فوج کے کو ڈپٹ کے کہنے والے کہ فوج کو حکومت کا ساتھ ہے، فوج حکومت کا ساتھ
کس معاملے میں دے گی؟ حکومت آئین میں فوج کی جو ڈیوٹی موجود ہے وہ طے کرے. ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھنا وزارت داخلہ پولیس کا کام ہے، اور وزارت داخلہ اس میں ناکام ہے. اب وہ اپنی ذمہ داریاں فوج کو دے یا رینجرز کو دے. یہ ایک عرصے سے ناکام ہے. یہ صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت اس کی ذمہ دار ہے، نون لیگ کی بھی، پیپلز پارٹی کی بھی، سب حکومتیں ذمہ دار ہیں، لیکن موجودہ حکومت جو ذمہ داری سنبھالے ہوئے تو وہ سب سے بڑی ذمہ دار وہ خود ہے. تو اس لیے یہ ذمہ دار ہیں. اب اس ذمہ داری کا اور کیا تعین ہونا چاہیے؟ یہ مطلب یہ کہ نہیں کہ آپ پارلیمنٹ لاجز پہ حملہ کر دیں، اپنے سیاسی مخالفین کو زندہ نہ رہنے دیں، کہ عدم اعتماد کی تحریک کیوں لائے. شیخ صاحب تمہاری بھی اچھی کٹی، خوب سجدے کیے، خوب دھوکے دیے. شیخ صاحب کی جو سیاسی زندگی ہے اس کے اندر مولوی فرید احمد نے جو کچھ ان کے بارے میں کہا ہے وہ کبھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس قدر ان سے نالاں اور مایوس ہوئے تھے. اچھا دیکھیں، بلاول نے بھی جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور غصے میں کی. یعنی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک خاص منصوبے کے تحت لوگوں کو غصہ دلایا جا رہا ہے اور وہ غصے میں آ جائیں. عمران خان نے بلاول کی اردو کا مذاق اڑایا، آصف علی زرداری کا مذاق اڑایا، بے نظیر بھٹو کا مذاق اڑایا، میاں شہباز شریف کا مذاق اڑایا، مولانا فضل الرحمان کا مذاق اڑایا، اور ان سب کا مذاق اڑانے کے ساتھ ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ ڈھول بجا بجا کر مذاق اڑاتی رہی. اور خود عمران خان نے اپنے پیکا قانون کا عملاً مذاق اڑایا. یعنی آپ نے پیکا قانون تو اس لیے بنایا تھا کہ لوگوں کی تضحیک نہ ہو، لوگوں کا مذاقہ نہ اڑایا جائے، تو آپ خود مذاقہ اڑا رہے ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس قانون کی جو آپ نے خود بنایا ہے، آپ خود اس کی پاسداری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لوگوں کو ریاست مدینہ کی بات سناتے ہیں اور جو ہے وہ خود ایک بڑے گھر میں ایسے رہتے ہیں جہاں پر ایک انسان کے لیے ایک کمرہ کافی ہوتا ہے، وہاں پر آپ نے کئی سو گز، لاکھ گز کا جو ہے وہ یارڈ کا، کئی لاکھ یارڈ کا گھر بنا رکھا ہے. اور جنگ، خیر وہ لمبی ایک کہانی، جب وقت آئے گا کوئی تو پھر اس کے بعد وہ کہانی نکلے گی اور سامنے آئے گی، آپ کے سب کے سامنے آ جائے گا. مولانا فضل الرحمان بھی اسٹال میں آ گئے اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہڑتال کر دو، سارے راستے بند کر دو، حکومت کو تنگ کر دو. حکومت نہیں تنگ ہوگی، عوام تنگ ہوں گے. اس حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ چاہتی یہ ہے کہ حکومت تنگ ہو جائے، عوام تنگ ہوں، لوگوں کے ساتھ معاملات خراب ہو جائیں، اور اس خراب معاملات کے ساتھ وہ جو ہے اس صورتحال کو بالکل فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پی ٹی آئی والے. اور یہ ملک کہ ہمارے پاس نہ رہے تو دیگر کسی اور سیاسی جماعت کے پاس بھی نہ جائے. وہ ماشاء اللہ کا نفاذ چاہتے ہیں، وہ فوج کو پھر سیاست میں گھسیٹنا چاہتے ہیں. آئی ایس پی آر کے ترجمان کی طرف سے یہ بات آ گئی کہ فوج سیاست میں نہیں آنا چاہتی، لیکن آئی ایس پی آر کے ترجمان کو واضح طور پر یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ ہم فواد چودھری کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے، لیکن فواد چودھری کی مذمت کرنا ان کے بس میں نہیں ہے. فواد چودھری جو ہیں وہ پرویز مشرف کی جماعت کے ترجمان رہے ہیں، اور ان کی ذہنی ساخت کچھ ایسی ہے، وہ کبھی بھی ووٹوں کے کی عزت نہیں کر سکتے، ووٹوں کے بل پہ نہیں آ سکتے وہ. اسی لیے وہ انہوں نے فوج کے والی بات کی. اور لیکن یہ جو ڈکٹیٹرانہ انداز تھا کہ فوج جو ہے وہ حکومت کی حمایت کرے. فوج حکومت کی کس بات کی حمایت کرے گی؟ آپ حکومت سے مراد تحریک انصاف سمجھتے ہیں؟ تو فوج کو تحریک انصاف کی حمایت کر کے جو کچھ ملا ہے اپنے دامن میں، وہ بہت شرمناک ہے. پوری قوم اس بات پر فوج کی طرف دیکھتی ہے کہ بھائی آپ نے ان کی سرپرستی کی تھی، جنہوں نے ہم پر مہنگائی مسلط کر دی،
آپ نے ان کی سرپرستی کی تھی، جنہوں نے ہم کو چور کہا، ٹیکس چور کہا، آپ نے ان کی سرپرستی کی تھی، جو ملک سے باہر غیر ملکیوں کو ہم پر مسلط کرتے رہے، آپ نے ان کی حمایت کی تھی، جو ہمارے مذہب و دین و مذہب کے دشمنوں کو لا کر ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ لوگوں کے اندر واضح طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امپائر کی انگلی امپائر، تو لوگ امپائر کو کیا نہیں جانتے؟ لوگوں فوج کو یہ دامن سے اپنے داغ دھونا ہوں گے اور واضح طور پر کہہ دینا ہوگا کہ آپ اپنے ان معاملات کو الگ رکھیں، ہم نہ آپ کی مدد کریں گے تو کچھ کریں نہ، اور نہ اپوزیشن کی مدد کریں گے، لیکن اگر آپ نے امن و امان کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، امن و امان خراب کرنے کی کوشش کی، تو آپ کو اقتدار سے جانا ہوگا۔ یہ امن و امان کی خرابی جو ہے، دیکھیے پورا دور گزرا ہے نون لیگ کا، اور یعنی بتدریج حالات بہتر ہونا شروع ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے دور میں، اور پھر اس کے بعد بہت بہتر ہو گئے نون لیگ کے دور میں، اور امن و امان کی کیفیت آ گئی تھی، دہشت گردی کے واقعات کم ہو رہے تھے۔ پی ٹی آئی کی حکومت کے دور کے آتے ہی دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے جاتے جاتے دہشت گردی کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ اور یہ جو بات کہتے ہیں نواز شریف کے سامنے جو ہے، وہ ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف کے مودی کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ بالکل اوپن تھے، سب کو پتا تھا کہ مودی کے ساتھ تعلقات ہیں، لیکن عمران خان نے یہ کہا تھا مودی کے الیکشن پر کہ مودی کے آنے سے کشمیر کے معاملات حل ہو جائیں گے، تو مودی آیا، اس نے کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا، اور عمران خان نے اس کے پر کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، کسی سخت فورم پہ بات نہیں کی، کوئی انڈیا کے لیے مشکلات نہیں پیدا کی۔ عملاً یہ صورتحال ہے۔ تو عدم اعتماد تو عوام کا ہے، موجود ہے، خود ان کے اپنی پارٹی کے لوگ عدم اعتماد کر رہے ہیں، اگر کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیجئے۔ یہ تو اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ کہا گیا ہے کہ جو ان کے خلاف ووٹ دے اس کی رکنیت ختم کر دو۔ تو بھائی جناب عمران خان صاحب، آپ شکست تسلیم کر لیں اور اقتدار چھوڑ دیں، اس لیے کہ اب آپ کے بس کی بات نہیں ہے، آپ انتقام کے جذبے میں ملک کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور عوام کا بھی، اور فوج کو بھی یہ چاہیے کہ عمران خان پہ دباؤ ڈالے کہ وہ اس اقتدار کو چھوڑ دے، وہ اس کے اہل نہیں ہے، اور نئے انتخابات کا اعلان جو ہے وہ ایک نگراں حکومت بنا کر دیا جائے، کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک کے سلسلے میں جو ڈرامے ہوں گے وہ اس سے زیادہ المناک ہوں گے۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے آگے 2-4 دنوں میں کوئی بابصیرت یا کوئی جمہوری طریقے